خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے انسانی احساس پر بات کرنے جا رہے ہیں، مایوسی۔ اور ہم دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات یعنی احادیث اس کیفیت کا کیا علاج بتاتی ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جب لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے اور امید کی کرن کہیں دور، بہت دور رہ گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کیفیت کا جواب کہاں ہے؟ اس کا جواب ہمیں حدیث نبوی میں ملتا ہے۔ آئیے گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیمات کیسے نا امیدی کے آگے ایک مضبوط ڈھال بناتی ہیں، اور اس کی شروعات ہوتی ہے ایمان کی بالکل بنیاد سے۔ دیکھیں، مایوسی سے لڑنے کا جو سب سے پہلا قدم ہے نا، وہ ہے اللہ کی رحمت کی وسعت کو سمجھنا۔ یہ سمجھنا کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث سنتے ہیں۔ فرمایا گیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین پر اتارا۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کے اوپر سے اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے۔ ذرا تصور کیجئے، دنیا میں جتنی بھی محبت، شفقت اور رحم دلی ہے، وہ صرف اس ایک حصے کا اثر ہے، جبکہ 99 حصے تو ابھی اللہ کے پاس ہیں۔ اور یہ اصول خود اللہ کے اپنے اعلان سے مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ مشہور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ مطلب رحمت ہی وہ طاقت ہے جو غالب ہے۔ اچھا، تو یہ رحمت کتنی وسیع ہے؟ کیا گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو جانا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ صحیح مسلم کی اس طاقتور حدیث قدسی کو سنیے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد تو مایوسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو ٹھیک ہے، رحمت کا ایک وسیع سمندر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس تک پہنچے کیسے؟ جواب بہت سادہ ہے، توبہ کے ذریعے، یعنی واپسی کے دروازے کے ذریعے۔ اللہ کی طرف پلٹنا کوئی خوف کی بات نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی بے پناہ خوشی کا باعث بنتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنی سواری کسی ویران جگہ پر کھو دی ہو، جس پر اس کا کھانا پینا بھی تھا، پھر مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے اور اچانک دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے، تو وہ اس کی لگام پکڑ کر انتہائی خوشی میں کہہ اٹھے، اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ سوچئے کیسی شدید خوشی ہوگی۔ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، دن ہو یا رات، یہ ہمیشہ کھلا ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یہ ایک مسلسل دعوت ہے۔ اور جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بالکل نئی شروعات، ایک صاف خطا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور یہ موقع کب تک رہتا ہے؟ زندگی کے بالکل آخری لمحے تک۔ جامع ترمذی کی روایت میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان گلے تک نہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہے، امید باقی ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہوئی گناہوں کی، لیکن اس تکلیف کا کیا جو ہماری کسی غلطی کا نتیجہ نہیں ہوتی؟ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ حدیث اس تکلیف کو بھی ایک بالکل نئے اور گہرے زاویے سے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث دیکھیے، اس میں ان تمام تکلیفوں کا ذکر ہے جن کا ایک مومن سامنا کرتا ہے۔ فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، فکر، غم، تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی یہ تکلیفیں گناہوں کو دھونے کا ایک ذریعہ ہیں۔ تو یہاں ایک بہت ہی اہم، ایک سوچ بدل دینے والا نقطہ سامنے آتا ہے کہ آزمائش ہمیشہ سزا کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی محبت کی ایک گہری نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ جامع ترمذی میں ارشاد ہے، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھنے والا ہے، جتنی بڑی مصیبت
اتنا ہی بڑا اس کا اجر۔ ترمذی کی حدیث ہے، بے شک بڑا اجر بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پس جو راضی رہا اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضی ہے۔ تو جب رحمت اور آزمائش کا یہ تصور واضح ہو جاتا ہے تو پھر حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مومن کا رویہ، اس کی سوچ، اس کی ذہنیت کیسی ہونی چاہیے۔ اس ذہنیت کی بنیاد اور سب سے اہم نقطہ ہے اللہ سے اچھا گمان رکھنا، یعنی ہمیشہ بہترین کی امید رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسی امید کے مطابق جواب دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، یعنی اگر ہم رحمت کی امید رکھیں گے تو رحمت ہی پائیں گے۔ اس سوچ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مومن کا ہر حال اس کے لیے اچھا بن جاتا ہے، ایک ون ون سچویشن۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث میں آتا ہے، مومن کا معاملہ بھی کیا خوب ہے، اس کے سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہی ہے۔ لیکن یہ صبر ہے کیا؟ کیا یہ صرف چپ چاپ انتظار کرنا ہے؟ نہیں، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اصل صبر کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں فرمایا گیا، صبر تو صدمے کے آغاز میں ہی ہوتا ہے، یعنی تکلیف کے پہلے لمحے میں جو مضبوط رد عمل ہے وہ صبر ہے۔ اور جب یہ صبر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک یقین اور ایک وعدہ بھی جڑا ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی مصیبت کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آخر میں اس ساری ذہنیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے پاس دو سب سے طاقتور اوزار ہیں، امید اور دعا۔ دیکھیں، یہ تعلیمات ہمیں کچھ عملی ہدایات بھی دیتی ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کسی بھی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ پھر خودکشی کو تو مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور صحیح مسلم میں اس کے سنگین انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ اس کے بجائے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی دعا ہے، اے اللہ، میں غم اور پریشانی سے، عاجزی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کریں، اور سب سے بڑھ کر صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے، بس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، یعنی اس کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ اور یہ سب کچھ، یہ سارا بھروسہ، یہ ساری امید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک بہت ہی جامع دعا میں سمٹ جاتی ہے، ایک ایسی التجا جو اللہ کی رحمت پر مکمل انحصار کو ظاہر کرتی ہے۔ اے اللہ، میں تیری رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں، بس مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے تمام معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اس سارے گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ نبوی تعلیمات مایوسی کا ایک مکمل اور عملی علاج پیش کرتی ہیں۔ وہ ہمیں اللہ کی بے انتہا رحمت پر یقین کرنا سکھاتی ہیں، توبہ کا ہمیشہ کھلا دروازہ دکھاتی ہیں، آزمائش کو ایک نئے زاویے سے یعنی محبت کی نشانی کے طور پر دیکھنا سکھاتی ہیں، اور ہمیں صبر اور دعا جیسے طاقتور اوزار دیتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس ورلڈ ویو میں تاریکی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، روشنی کی طرف واپس آنے کا راستہ ہمیشہ موجود ہے۔